يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العزيز القدير محترم حاضرین جمعہ، بنیادی طور پر عمر کے اعتبار سے انسان کی زندگی کے 3 اسٹیج ہوتے ہیں: بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ بچپن بھی کمزوری کا زمانہ ہے اور بڑھاپا بھی کمزوری کا زمانہ ہے۔ بیچ میں جو یہ جوانی کا دور ہے، یہ طاقت کا دور ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ روم کی آیت مبارکہ، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انسان کی زندگی کے ان تینوں اسٹیجز کا ذکر کیا ہے، تینوں مراحل کا ذکر۔ اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ہے جس نے تم کو کمزور پیدا کیا۔ انسان پیدا ہوا کمزور تھا، کمزور پیدا ہوا، یعنی اتنا کمزور کہ ماں باپ بھی ڈر ڈر کر ہاتھ لگاتے ہیں، نازک سا، چھوٹا سا، دماغ بھی چھوٹا، بولنے کی طاقت نہیں، اس کے پاس بس ایک میڈیم ہے رونے کا، کھانا چاہیے رو رہا ہے، پانی چاہیے رو رہا ہے، پیٹ میں درد ہے رو رہا ہے۔ یہ انسان کی تخلیق کا آغاز ہے، انسان پیدا ہوا کمزور ہے، پھر پورا بچپن کا زمانہ کمزوری کا زمانہ ہے۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو کمزوری کے بعد طاقتور بنایا۔ تم جب بچپن کے مرحلے سے گزر گئے، 18 سال کے ہو گئے، 20 سال کے ہو گئے، تم میچور ہو گئے، تمہارے بدن کے اندر طاقت آ گئی، تمہارا دماغ بھی چلنے لگا، تمہارے اندر جوش بھر گیا، انرجی بھر گئی، اللہ نے تم کو طاقت عطا۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، پھر جوانی کے بعد، طاقت کے اس دور کے بعد، پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ تم کو کمزوری کے پیریڈ میں مبتلا کر دیا۔ تم 50 کی جب ہونے لگے، تمہارے بدن کے اندر کمزوری آنے لگی، تمہاری ہڈیاں کمزور ہونے لگی، تمہارے بال پکنے لگے، تمہارے بدن پہ جھریاں آنے لگی، تمہارا دماغ پہلے جیسا کام نہیں کر رہا ہے، تمہارا جسم پہلے جیسا طاقتور نہیں ہے، کمزور بنایا، پھر طاقتور بنایا، اور پھر اللہ نے دوبارہ تم کو کمزوری اور بڑھاپے کی عمر تک پہنچایا۔ اور بڑھاپے میں ایک عمر وہ ہوتی ہے جس کو اللہ نے ارذل العمر کہا، عمر کا سب سے گھٹیا حصہ۔ یہ کون سا حصہ ہے؟ جب انسان دوسروں کا محتاج ہے، انسان کو ایک ایک سیکنڈ کی باتیں بھول جائیں، اس کا دماغ اتنا کمزور ہو جائے۔ اللہ کے نبی پناہ طلب کرتے تھے کہ اللہ میں ارذل العمر سے، عمر کے اس گھٹیا ترین حصے سے میں تیری پناہ کرتا ہوں۔
تو میرے بھائیوں، انسان کی زندگی کے ان تینوں دور میں طاقت کا دور جوانی کا، کسی بھی قوم اور کسی بھی کمیونٹی کا کیپٹل اس قوم کے نوجوان ہوتے ہیں۔ ہر دور میں بڑے بڑے کارنامے نوجوانوں نے کیے۔ نوجوانوں کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ کسی قوم کو ڈسٹرائے کرنا ہو، برباد کرنا ہو، ختم کرنا ہو، اس قوم کے نوجوانوں کو برباد کر دیا، وہ قوم آٹومیٹک ختم کر۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس عمر کو بڑا امپورٹنس دیا ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، آپ نے سورہ کہف شاید پڑھی ہوگی، نہیں پڑھی ہوگی تو مغرب کے پہلے پڑھ دیجیے گا۔ سورہ کہف کا نام کہف کیوں پڑا؟ کہف کے معنی غار۔ یہ جو واقعہ ہے کہ اللہ کے کچھ بندے تھے جو اپنے مشرک بادشاہ اور مشرکانہ ماحول کو چھوڑ کر کے ایک غار میں جا کر کے انہوں نے پناہ لے لی اور 309 سال تک وہ سوئے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بہت ڈیٹیل سے بیان نہیں کیا قرآن، لیکن اللہ نے ایک چیز کو ہائی لائٹ، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا۔ میرے بندو، اپنی قوم کو چھوڑ کر کے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے، اپنے عیش و آرام کی زندگی کو چھوڑ کر کے پہاڑ کی گفا میں جا کر کے اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنی توحید کو بچانے کے لیے ہجرت کرنے والے اور گھر بار کو چھوڑنے والے یہ خوش نصیب نوجوان تھے۔ انہم فتیۃ، یہ چند نوجوان تھے۔ قرآن کریم نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا، یعنی یہ جگر، یہ گردہ، یہ ہمت، یہ گٹس نوجوان کے اندر۔ اور آگے بڑھیے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان۔ ابراہیم علیہ السلام قوم کو توحید کی دعوت دیتے، قوم نہیں سمجھ رہی، ابراہیم علیہ السلام نے پریکٹیکل سمجھانے کی کوشش اور اپنی قوم کے عبادت خانے میں داخل ہو کر کے ان کے سارے بتوں کو توڑ دیا، سارے بتوں کو توڑ دیا، یہ جاننے کے باوجود کہ قوم کے لوگ ان کو اپنا رب مانتے ہیں اور ان کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر کے میری جان خطرے میں پڑ سکتی ہے، مگر حضرت ابراہیم نے اتنا بڑا رسک لیا تاکہ توحید کی جو دعوت ہے وہ ان تک پہنچا۔ جب قوم کے لوگوں نے اپنے معبودوں کا یہ حشر دیکھا، ان کی زبان سے پہلا لفظ نکلا، من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے، ایک ینگ لڑکا ہے، ایک نوجوان لڑکا ہے، ایک 20-22 سال کا لڑکا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، یہ کام اسی کا ہوگا، وہی ان بتوں کی برائی کرتا ہے۔ آگے لمبا واقعہ ہے، سنا ہوگا۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اتنا بڑا رسک لیا اور بعد میں ان کی جان خطرے میں آئی بھی، ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ اتنا بڑا رسک انہوں نے نوجوانی کو لیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے ڈر سے نکل کر کے بھاگے مصر سے مدین پہنچے، اس وقت وہ ایک نوجوان تھے، اور حضرت شعیب کی 2 لڑکیوں سے ملاقات ہوئی، اور پھر وہ لڑکیاں ان کے اخلاق سے، ان کی غیرت سے، ان کی حیا سے متاثر ہوئی اور اپنے باپ سے جا کر کے تعریف کی۔ پھر باپ نے اپنی ایک بیٹی کے رشتے کی پیشکش کی۔ قرآن کریم کا 20واں پارہ اٹھائیے، سورہ قصص میں اللہ نے ڈیٹیل بیان کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے یہ امپورٹنٹ انسیڈنٹس، یہ اہم واقعات نوجوانی۔ پھر ہمارے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ اٹھا کے دیکھیں۔ اللہ کے نبی اگرچہ 40 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو نبی بنایا، لیکن آپ کی جو ٹیم تھی، اسلام کے پودے کو اپنے خون جگر سے سینچنے والے جو صحابہ تھے، ان کی میجورٹی نوجوان۔ اسلام کے نازک ترین دور میں اللہ کے پیارے نبی جب توحید کی دعوت دیتے تھے تو آپ کے ساتھ مٹھی بھر جو لوگ ایمان والے تھے، آپ کبھی سیرت اٹھائیے، سب نوجوان۔ یہ زید بن حارثہ کون تھے؟ نوجوان۔ یہ بلال حبشی کون تھے؟ نوجوان تھے۔ یہ عمار بن یاسر کون تھے؟ نوجوان تھے۔ یہ حضرت خباب کون تھے؟ نوجوان تھے۔ ہجرت کی رات جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے نکلنے والے ہیں، آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹایا۔ حضرت علی کی عمر کتنی تھی؟ مشکل سے 20 سال عمر تھی۔ اپنے بستر پہ لٹایا اور کہا کہ علی، آج بستر میرا ہوگا، چادر میری ہوگی،
لیکن لیٹنا تجھے ہوگا. مجھے آج اللہ کی طرف سے نکلنے کا حکم. حضرت علی کو معلوم ہے کہ آج مکہ کے 10 بڑے بڑے مشتنڈے تلوار لے کر کے آنے والے اور اللہ کے پیارے نبی کے قتل کی پلاننگ ہو چکی ہے. اللہ کے نبی کو بھی معلوم ہے, مگر اسلام کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا حضرت علی اور پیارے نبی کی جگہ بستر پہ لیٹنے کے لیے. میرے عزیزوں, میرے نوجوان بھائیوں, آج اس امت کو, اس کمزور امت کو, اس دنیا بھر میں ماری پیٹی جا رہی اس امت کو امیدیں اگر ہے تو اپنے نوجوانوں سے, اس کی امیدوں کا سہارا, اس کی امید بھری نظریں اگر اٹھتی ہیں تو اپنے نوجوانوں. مگر ہائے افسوس, ہائے افسوس, اس امت کا نوجوان آج کہاں ہے؟ اس امت کا نوجوان آج نشے میں دھت ہے. اس امت کا نوجوان آج سوشل میڈیا کے ایڈکٹ بن چکا ہے, اس کے نشے میں مبتلا ہے. اس امت کا نوجوان زناکاری اور فحاشی کی اڈوں پر پایا ہے. اس امت کا نوجوان کرمنل ہے. اس امت کا نوجوان مجرمانہ کاموں میں ملوث ہے. اس امت کا نوجوان علماء سے دور ہے. اس امت کا نوجوان دین سے دور ہے. اس امت کا نوجوان مسجدوں سے دور. کیوں میرے بھائی؟ نماز پڑھنے کی آپ کو فرصت نہیں, آپ اس انتظار میں ہیں کہ جب لاٹھی لینے کا وقت آئے گا تب آپ مسجد میں آئیں گے. تو مجھے بتا دیجیے کہ کیا آپ کے پاس اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ لاٹھی پکڑنے کی عمر تک زندہ رہیں گے؟ کتنے نوجوانوں کے جنازے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, اور موت کو تو کوئی بہانا چاہیے. کوئی ڈینگو سے مر گیا, کوئی کینسر سے مر گیا. بڑا خوبصورت نوجوان تھا ہمارے پڑوسی ملک کا, اس کا فوٹو آیا, باڈی بلڈر تھا, جسم اس کا بڑا خوبصورت تھا, بڑا توانا تھا, بڑا تندرست تھا, اور ایسے کینسر کی ایسی موذی بیماری میں مبتلا ہوا کہ سوکھی لکڑی کی طرح ہو گیا. پھر اس کا دوسرا فوٹو آیا, تصویر آئی, اور پھر اس کے بعد انتقال کی. یو پی کے الہ آباد میں 1 سال پہلے میری ملاقات ڈاکٹر محسن نام کے ایک نوجوان سے ہوئی. ہٹا کٹا نوجوان ہے, ڈاکٹر ہے, قوم کی خدمت کر رہا ہے, دین کا درد ہے, علماء سے محبت کرتا ہے, میرے پاس آتا ہے, بیٹھتا ہے, مجھے میرا نمبر لیتا ہے, اپنا نمبر دیتا ہے. اور یہ 15 دن پہلے کی بات, فیس بک پر پوسٹ آئی کہ ڈاکٹر محسن کو ڈینگو ہوا ہے, ان کے حق میں دعا کرے. 3 دن کے بعد پوسٹ آئی, انتقال ہو. موت آپ کی عمر پوچھ کے نہیں آئے گی, موت یہ پوچھ کر کے نہیں آئے گی کہ آپ کے ماں باپ کو آپ کی کتنی ضرورت ہے, آپ کے کون سے پلانس ادھورے ہیں, آپ کے کون سے خواب ادھورے ہیں, آپ کا کیریئر بنا ہے کہ نہیں بنا ہے, آپ کو نوکری ملی ہے کہ نہیں ملی ہے. موت آئے گی اور پل بھر میں سب کچھ ختم. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یغتنم خمسن قبل خمسن, 5 چیزوں کی قدر کرو, 5 چیزوں کی ویلیو کو سمجھو 5 چیزوں کے آنے کے پہلے. شبابک قبل حرمک, اپنی جوانی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بڑھاپے کو پہنچ جاؤ. وصحتک قبل سقمک, اور اپنی تندرستی کی, اپنی صحت کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بیمار ہو جاؤ. وقناعتک قبل فقرک, اور اپنے پیسے اور دولت کا صحیح استعمال کرو اس کے پہلے کہ تم غریب اور فقیر ہو جاؤ. وفراغک قبل الشغل, اور اپنے ٹائم کی ویلیو کو سمجھو اس کے پہلے کہ تمہیں ٹائم نہ ملے, تم اتنے بزی ہو جاؤ. وحیاتک قبل موتک, اور اپنی زندگی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تمہیں موت آئے. جوانی کی یہ عمر میرے بھائیوں, اس کا الگ سے حساب لے رہا ہے. ایک حساب تو پوری زندگی کا ہوگا, اور ایک حساب زندگی کے سب سے خوبصورت پیریڈ کا ہوگا, جوانی کا بھی. اس میں انسان کے بازو میں مچھلیاں تڑپتی ہیں, انسان کے دل میں طرح طرح کے جذبات اور خیالات امڑتے ہیں. اس خوبصورت زندگی کے, اس خوبصورت دور کے بارے میں اللہ الگ سے حساب ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامہ, قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. عن عمره فيما افنى, پہلا سوال میرے بندے تو نے اپنی عمر کو کہاں گزارا. دوسرا سوال وعن شبابه فيما ابلى, میرے بندے تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا. تیسرا سوال وعن ماله من اين اكتسبه, تو نے مال کہاں سے کمایا. چوتھا سوال وفيما انفقه, تو نے مال کہاں پر خرچ کیا. پانچواں سوال وماذا عمل فيما علم, تو نے جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا. یہ 5 سوال, یہ عالم سے بھی ہوں گے, جاہل سے بھی ہوں گے, یہ نوجوان سے بھی ہوں گے, یہ بوڑھے سے بھی ہوں گے, سب سے ہوں گے. ہر انسان کو ان سوالوں کا جواب دینا ہے. آج ہمارا نوجوان کہاں ہے؟ اس کی زندگی کا کوئی ٹارگیٹ نہیں, اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے پیسہ کماؤ, انجوائے کرو, کھاؤ اور کماؤ, انجوائے کرو. یہ مومن کی زندگی تو نہیں ہو سکتی میرے بھائی, یہ کافر کی زندگی ہو سکتی ہے, یہ مشرک کی زندگی ہو سکتی ہے, یہ ملحد کی زندگی ہو سکتی ہے, اللہ کو ماننے والے کی زندگی نہیں ہو سکتی.
1400 سال پہلے جب اللہ کے پیارے نبی مکہ والوں کو قیامت کے بارے میں بتاتے تھے، آخرت کے بارے میں بتاتے تھے، وہ جواب دیتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، ہمیں تو دنیا میں رہنا ہے اور موت جب آ جائے گی اس کے بعد نہ کوئی قیامت ہوگی نہ آخرت ہوگی نہ حساب و کتاب ہوگا، کوئی ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ انکار کرتے تھے۔ آج ہم زبان سے انکار نہیں کرتے مگر عمل سے انکار کرتے بھی۔ اگر آخرت کا ڈر ہوتا تو ہمارے نوجوانوں کی حالت نہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کو حلال حرام توحید شرک کچھ نہیں معلوم، دنیا کے فائدے اور دنیا کے مفاد کے آگے کچھ نظر نہیں آتا۔ آج کتنے نوجوان ایسے جو شرک میں مبتلا ہیں، کتنے نوجوان ایسے جو کفر کے کاموں میں مبتلا ہیں، کتنے نوجوان یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ارے اسلام بھی ایک مذہب ہے، دوسرے مذہب بھی ایک مذہب ہے، سب کی اپنی اپنی عبادت کا ایک طریقہ ہے، کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ سوچ آج ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی یہ سوچ رکھتی ہے۔ کیا یہ سوچ اسلام کے حساب سے جائز ہے؟ حرام ہے یہ سوچ، انسان کو جہنم تک لے کے جائے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے یہاں اسلام کے علاوہ کوئی دین ایکسپٹ نہیں کیا۔ کروڑوں اربوں کی دولت آپ اللہ کی بارگاہ میں لے کے چلے، اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے، آپ کے پاس توحید نہیں ہے، آپ کے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ابھی ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا ایک تہوار آیا اسی بہار کی سرزمین پر، ایک جگہ میرا گزر ہوا، میں نے دیکھا مسلمان کی دکان ہے، بڑا سا بینر لگا ہے، بورڈ لگا ہے، غیر مسلموں کے تہوار کی مبارکباد کی جا رہی ہے، اور اتنا ہی نہیں ایک قدم اور آگے بڑھ کر کے کہا جا رہا ہے ماں لکشمی آپ پر کرپا کرے۔ یعنی ہم اپنے تجارتی فائدے کے لیے اس حد تک دے سکتے ہیں۔ میرے بھائی، بھائی چارہ، سدبھاونا، اتحاد، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں اور دین اور ایمان اپنی جگہ ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی سے بھائی چارہ کے نام پر آپ ایسی چیزوں کو کھا لیں جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ اللہ نے سور کا ذکر جہاں کیا، مردار کا ذکر جہاں کیا، خون کا ذکر جہاں کیا، وہی اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا وما اہل لغیر اللہ، جس چیز پر غیر اللہ کا نام لیا گیا وہ چیز حرام ہے۔ اب یہ سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی کہ غیر اللہ کا نام، جب اللہ نے کہا غیر اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کے علاوہ لکشمی جی کا نام لیا جائے تب بھی وہ وما اہل لغیر اللہ ہے، اور بڑے پیر صاحب کا نام لیا جائے تب بھی وما اہل لغیر اللہ، اللہ کے ولیوں کا نام لیا جائے، اللہ کے بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی نظر و نیاز دی جائے، وہ بھی وما اہل لغیر اللہ میں ہے۔ اور یہ چیز کتنی ڈینجرس ہے کہ اللہ نے سور کا اور مردار کا اور خون کا جہاں ذکر کیا ہے، آپ سورہ بقرہ اٹھائیے، قرآن کا دوسرا پارہ، اس لسٹ میں اللہ نے وما اہل لغیر اللہ کا۔ آج ہمارے نوجوان کو سکھا کہتا ہے بسم اللہ پڑھ کے ہم سب کھا لیں گے۔ اچھا بسم اللہ پڑھ کے آپ سب کھا لیں، تو بسم اللہ پڑھ کے آپ سور کا گوشت بھی کھا لیجیے، وہ بھی آپ کے لیے حلال ہو جائے۔ بسم اللہ پڑھنے سے کوئی حرام چیز حلال نہیں کی جاتی۔ یہ جو بعض نوجوانوں کی یہ سوچ ہے کہ صاحب ہم اللہ کا نام لے کے سب کھا لیں، میک ڈونلڈ میں جا کے چکن کھا رہے ہیں، آپ فلاں دکان پہ جا کے آپ چکن کھا رہے ہیں، آپ نے اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی کہ وہ حلال ہے بھی کہ نہیں وہ چکن۔ یعنی آپ اپنے پیٹ کے شوق کے لیے، اپنی زبان کے چٹکارے پن کے لیے آپ یعنی حلال و حرام کی تمیز بھی رکھیں گے۔ یہ آج ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد عشق، محبت، پیار کے ڈھکوسلوں میں مبتلا ہے۔ میں بڑے کلیئر الفاظ میں کہتا ہوں، یہ عشق، محبت، پیار، یہ خوبصورت الفاظ جو ہے نا، یہ زناکاری اور بدکاری کے راستوں کو اپنے لیے جائز کرنے کے لیے ان الفاظ کو استعمال کیا، ان کو ہائی جیک کیا۔ جانتے ہو محبت کس چیز کا نام ہے؟ محبت تو اس چیز کا نام ہے کہ لڑکا پٹنہ کے کسی اور ایریا کا ہے اور لڑکی پٹنہ کے کسی اور ایریا کا، خاندان الگ ہے، کوئی جان پہچان نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، دونوں کے درمیان نکاح کا مقدس رشتہ وجود میں۔ اللہ کے کلام کو پڑھ کر کے ایک عالم دین دونوں کو نکاح کے بندھن میں باندھ دیتا ہے، اور یہ نکاح کا رشتہ ان دونوں اجنبیوں کے بیچ میں ایسی محبت پیدا کر دیتا ہے کہ نہ میاں کو بیوی کے بغیر قرار ہے، نہ بیوی کو میاں کے بغیر۔ یہ ہے محبت، اور آج جس کو ہمارا نوجوان محبت کہہ رہا ہے وہ محبت نہیں، وہ ہوس کی تسکین ہے، اور وہ زناکاری اور بدکاری کے راستے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تقوم الساعة، قیامت نہیں آئے گی، حَتَّى يَتَسَافَدَ النَّاسُ، یہاں تک کہ ایسا دور آ جائے گا کہ لوگ راستوں میں کھلم کھلا زنا کریں گے جیسے گدھے کرتے ہیں۔ ابھی وہ اسٹیج نہیں آیا ہے،
لیکن آپ اس بات کو اچھی طریقے سے محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کے شہر کا کوئی ایریا ایسا نہیں ہوگا جہاں زنا کے ڈیرا ہو. اللہ کے پیارے نبی کہہ رہے ہیں قیامت کے پہلے وہ دور آئے گا کہ لوگ پبلک پلیسز میں بدکاری کریں. اسلام ہمارے نوجوان بھائیوں اس بے حیائی سے ہمیں اور آپ کو روک رہا ہے. ہمارا رب غیرت والا ہے اور ہمارے رب کو بے غیرتی پسند نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. میرے بندو کھلی ہوئی بے حیائی کے کام سے نہیں بچو اور چھپی ہوئی بے حیائی کے کام سے. ایک بے حیائی وہ ہوتی ہے جو کھلی ہوتی ہے, جو ہوٹلوں میں ہوتی ہے, جو پارکوں میں ہوتی ہے, اور ایک بے حیائی وہ ہوتی ہے جو گھروں کے اندر ہوتی ہے, جو کزن سسٹر اور کزن بردرز کے بیچ میں ہوتی ہے. جو بے پردگی اور بے حیائی ہمارے گھروں میں ہوتی ہے. ہمارے پاس فون آتا ہے, مولوی صاحب عدت کا ذرا مسئلہ بتا دیجیے. ہماری امی عدت میں ہے, پوچھ رہی ہے کہ داماد آ سکتا ہے کہ نہیں, ان کو دیکھ سکتا ہے کہ نہیں. یعنی ہمارے یہاں عورت پردہ کب کرتی ہے؟ جب وہ عدت میں, تب وہ ڈیٹیل پتا کرتی ہے کس سے پردہ کرتی ہے. حالانکہ عدت میں کوئی اسپیشل پردہ نہیں ہے. جو پردے کا حکم نارمل ہے سال کے 360 دن اور زندگی کے نارمل حالات میں, وہی عدت میں. لیکن عورت جو کبھی پردہ نہیں کرتی وہ عدت کا مسئلہ پوچھتی ہے کہ داماد سے پردہ ہے کہ نہیں ہے. حالانکہ داماد سے پردہ نہیں ہے, داماد محرم ہے, بھتیجا محرم ہے, بھانجا محرم ہے. لیکن جو رشتے دار غیر محرم ہیں, خالہ کے لڑکے ہیں, ماموں کے لڑکے ہیں, چاچا کے لڑکے ہیں, ہمارے ان سے کوئی پردہ نہیں. شادیوں کے موقع پر ماشاءاللہ بڑے بڑے دیندار, داڑھی والے, تہجد والے, پیشانی پر سجدے کے نشان والے, ان کے گھروں میں بھی شادی کے موقع پر بڑی بے پردگی ہوتی ہے. عورتوں کا کھانا چل رہا ہے, جوان لڑکے ان کو کھانا سرو کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں آپ اتنا سارا انتظام کرتے ہیں, کیا ایسا کوئی ارینجمنٹ نہیں ہو سکتا کہ خواتین کے درمیان خواتین کھانا سرو کریں؟ ارے صاحب یہ ہمارے خاندان کے لڑکے, اچھا خاندان کے لڑکے تو ان کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے, ان کے لیے پھر کوئی شریعت کا کوئی رول نہیں. آپ غور کریں کہ آج ہمارے گھروں میں بے حیائی کہاں کہاں. اللہ نے قرآن میں کہا کہ اے عورتوں ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن, کہ جب تم اپنے گھر میں چلو تو اپنے پاؤں کو زمین پر زور زور سے مارتے رہو. ہمارے پائر کی چھنکار بھی غیر مردوں تک نہیں پہنچتی. جو اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ عورت کے پائر کی آواز غیر مردوں تک پہنچے, کیا وہ اسلام اس بات کی اجازت دے گا کہ عورت بےہودہ کپڑے پہن کر کے, خوبصورت کپڑے پہن کر کے, سج کر کے, سنور کر کے, میک اپ اور خوشبوؤں سے آلودہ ہو کر کے وہ غیر مردوں کی محفل میں اور مجلس میں آئے؟ اور کیجیے. آج ہمارا نوجوان, چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو, بے حیائی اور بے پردگی کی سیماؤں کو کراس کر چکا. اور اگر ہم نے اس سیلاب کو نہیں روکا, ہم نے اپنے گھر اور پریوار کو نہیں روکا, تو کتنی ایسی چیزیں ہیں جو آج غلط مانی جاتی ہیں. آپ یقین کیجئے 10 سال کے بعد ان کو کوئی غلط نہیں سمجھے. برائیاں جب عام ہونے لگتی ہیں تو برائیوں کو برائی سمجھنے کا تصور سماج سے ختم ہوتا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ کبھی غور کیجیے گا, سماج کا جائزہ لیجیے گا, بہت ساری چیزیں 20 سال پہلے بڑا گناہ سمجھی جاتی تھی, آج کوئی گناہ نہیں سمجھا. موبائل کا دور آ گیا, ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے. اب آپ غور کیجیے کہ اس موبائل نے جو سب سے خطرناک کام کیا ہے وہ کیا کیا ہے. اس موبائل نے ہمارے نوجوانوں کی تنہائی کو گناہوں سے آتا ہے. ارے وہ نوجوان کہاں ہے اب تو تنہائی میں اللہ کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے, اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہایا کرتے تھے, قرآن پڑھا کرتے تھے. آج تو ہمارا نوجوان تنہائی میں موبائل دیکھ رہا ہے. اب وہ موبائل پر کیا دیکھ رہا ہے, یا تو اس کا موبائل جانتا ہے, یا وہ جانتا ہے, یا اللہ جانتا ہے. اور تنہائی میں کیے جانے والے یہ جو گناہ ہوتے ہیں میرے پیارے بھائیوں, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ نیکیوں کو برباد کر دیں گے. انسان نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے قیامت کے دن آئے گا, لیکن اگر تنہائی میں اس نے غلط کام کیے ہوں گے, تنہائی میں اس نے گناہ کیے ہوں گے, تو اس کے تنہائی کے وہ گناہ اس کے حج کو, اس کے عمرہ کو, اس کی نمازوں کو برباد کر. اللہ ہم سب کی حفاظت. یہ ہمارے نوجوان کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارے کتنے نوجوان ایسے ہیں جو ڈرگس لے رہے ہیں, اور آپ کو شاید اندازہ نہ ہو کہ ڈرگس کے جو سپلائرز ہیں وہ مسلمانوں کی بستیوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, مسلمانوں کے نوجوانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, مسلمان کی اسکول اور کالج میں پڑھنے والے بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اور اس میں سے بعض ڈرگس کو ایسے ہو گئے جو نوجوانوں کی پوری صحت کو نہیں, پوری زندگی کو برباد. کتنے نوجوان ہیں جو شراب, شوقیہ شراب پیتے ہیں, شادیوں کے موقع پر شراب پیتے ہیں, دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے شراب پیتے ہیں. یعنی ہمارا کام تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ شراب غلط ہے. یہ نتیش کمار کا کام نہیں تھا, یہ ہمارا کام تھا کہ ہم سماج کو بتائیں کہ بھائی شراب بڑی خطرناک چیز ہے, شراب بندی کی مہم کو ہمیں چلانی چاہیے. مگر مسلمانوں کے محلوں میں شراب پیتا. اور یاد رکھیے میرے نوجوان ساتھیوں, میں بہت ساری چیزوں کا نام نہیں لوں گا, لیکن ہر وہ چیز جو آپ کے ایمان کے لیے نقصان دہ, جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ, جو آپ کے سماج کے لیے نقصان دہ, وہ حرام ہے.
اب اس بحث میں مت جائیے سگریٹ کا کیا مسئلہ ہے, بیڑی کا کیا مسئلہ ہے, گٹکے کا کیا مسئلہ ہے, تمباکو کا کیا مسئلہ ہے. شریعت کا یہ رول یاد رکھیے, جو چیز آپ کے لیے مضر ہے, ڈینجرس ہے, نقصان دہ ہے, دیٹ از حرام, وہ حرام ہے. یہ اس کے بعد گنجائش مت نکالیے اس کہ مولوی صاحب یہ حرام ہے کہ مکروہ ہے. یہ حرام اور مکروہ کے بیچ کی لائن مت کیجیے, اس کے درمیان جو چیز آپ کے بدن کو نقصان پہنچا رہی ہے حرام. نوجوانوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے, ان کی وقت پر شادی نہ ہو. نوجوان ظاہر ہے بالغ ہو رہا ہے 20 سال کی عمر میں, 18 سال کی عمر میں, آپ شادی کر رہے ہیں 30 سال کی. لڑکی بالغ ہو رہی ہے 18 سال کی عمر میں, آپ شادی کر رہے ہیں 25 سال کی عمر میں. یہ تو عام بات ہے نا, 25 سال کی عمر میں لڑکیوں کی شادی, 30 سال کی عمر میں لڑکوں کی شادی عام بات ہے. آپ یہ سوچیے, یعنی بایولوجیکل اعتبار سے بھی, سائیکولوجیکل اعتبار سے بھی, نیچرل اعتبار سے بھی انسان جب بالغ ہو گیا تو اس کو پارٹنر کی ضرورت ہے. اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی شادی کے قابل ہو گئے, ان کی جلدی سے شادی کرو. ہم نے اس کے راستے میں بہت سارے بیریئرز بنا رکھے. کیریئر کا مسئلہ ہے, نوکری والے گھروں میں نوکری کا مسئلہ ہے, بزنس والے گھروں میں بزنس کے سیٹ اپ کا مسئلہ ہے. میں کہتا ہوں بھائیو ان مسئلوں کو تھوڑا کم کرو, تھوڑا اپنی شادیوں کو آسان کرو, تھوڑا ان رسم و رواج کے بندروں سے نکلو. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو رسم و رواج کی بیڑیوں سے آزاد کرنے آئے تھے, اور آج ہم رسم و رواج کی زنجیروں میں جکڑ کر کے اپنے نوجوانوں کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں. وہ لڑکا جو 20 سال کی عمر میں شادی کے قابل ہو رہا ہے, 10 سال تک آپ اس کی شادی نہیں کرا رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ تہجد پڑھ کر کے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے گا؟ وہ قرآن کی تلاوت کر کے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے گا؟ میرے بھائیوں, ہم اپنے نوجوانوں کو اس ماحول میں جبکہ ہر طرف بے حیائی اور عریانیت عام ہے, ہم اپنے نوجوانوں کو پلیٹ فارم دے رہے ہیں گناہ کا. ہم گناہ کے راستے ان کے لیے آسان. نکاح ہوا جلدی کریں. اور میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ اپنے بچوں کی شادی وقت پر کرتے ہیں بڑا سکون ہوتا ہے ان کے گھروں میں. بچے وقت سے پہلے اپنی ذمہ داری کو سمجھنے لگتے ہیں, بچیاں اپنے گھر کو پہنچ جاتی ہیں. اور جہاں اچھے رشتے آ رہے ہیں بیٹیوں کے, مگر ہمارے اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں آ رہے, بیٹیاں 30 سال کی ہو جاتی ہیں, 32 سال کی ہو جاتی ہیں. ایک دور وہ آتا ہے اچھے یا نارمل رشتے میں نہیں آتے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. جب تمہارے لڑکا یا لڑکی کے لیے دیندار رشتہ آ جائے, اچھے اخلاق والا رشتہ آ جائے, جلدی سے نکاح کرو. ہم سے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں, شیخ صاحب لڑکی کے گھر دعوت کھانا کیسا ہے, بارات میں جا کر کے دعوت کھانا کیسا ہے؟ شرعاً آپ پوچھیں, حرام تو نہیں. کوئی بھی مسلمان آپ کو دعوت دے, کسی بھی چیز کی دعوت دے, اگر حلال پرپز ہے, حلال مقصد ہے تو جائز ہے. مگر آپ یہ سوچئے کہ لڑکی کے گھر جس دعوت کو ہمارے سماج نے کمپلسری کر دیا ہے, آج اس دعوت نے کس انجام تک سماج کو پہنچا. کتنے لوگ لون لیتے ہیں اس لڑکی کی شادی کرنے, کتنے لوگ اپنے گھروں کو گروی رکھ دیتے ہیں میرے بھائیوں اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کر. کتنے قریب ہیں, 4-4, 5-5 بیٹیوں کے باپ ہیں, ان کی بیٹیاں ان کے سینے کا بوجھ بنی ہوئی, وہ وقت کے پہلے بوڑھے ہو رہے ہیں, اس فکر میں وہ کھل رہے ہیں کہ میری بیٹی کی شادی کیسے. یہ جہیز کی رسم, یہ بارات کی رسم, یہ شادی کے پہلے لمبی چوڑی منگنی کی رسم, یہ شادی کے بعد لین دین کی رسم, ان رسموں نے آج بیڑا کر کے رکھا ہے ہمارے ساتھ. اور میں اپنے ان بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا جنہیں اللہ نے دین کو سمجھنے کی توفیق دی ہے, جو قرآن و حدیث کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں, میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نماز کے طریقے میں نبی کے طریقے کو فالو کرتے ہیں, اگر آپ روزہ اور حج اور زکات میں نبی اکرم کی سنت کو فالو کرتے ہیں, تو آپ نکاح کے معاملے میں بھی نبی کی سنت کو فالو. وہ نوجوان جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے, وہ نوجوان جو اپنے آپ کو قرآن و حدیث پر چلنے کا دعویٰ کرتا ہے, وہ نوجوان اپنے اندر یہ گٹس بھی پیدا کرے, اپنے ماں باپ سے کھل کر کے کہے کہ میں اپنی شادی میں جہیز نہیں, میری شادی سنت کے مطابق ہوگی, میں کوئی بارات نہیں کروں, میں میرا جہاں رشتہ ہوگا میں ان کے اوپر کسی قسم کا بار اور بوجھ نہیں بننے. آج اس وجہ سے بھی میرے بھائیوں سماج میں بہت ساری برائیاں. اور ایک آخری بات پیار کر کے بات ختم کرتا ہوں, ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک اور بہت بڑی پرابلم ہے, وقت کی قدر نہ کرنا. آج ہمارے نوجوانوں کے دیکھیے, آپ رات کو 2 بجے تک فضول کاموں میں مبتلا ہے. آج کل کرکٹ کا میچ چل رہا ہے, آن لائن سٹے بازیاں جو ہو رہی ہیں, آن لائن جو جوئے والے گیم ہو رہے ہیں, ہمارا نوجوان ان کو کھیل رہا ہے. راتوں رات امیر بننا ہے, اسے آئی فون لینا ہے, اسے اپنے سپنے پورے کرنا ہے, اب اس کے لیے کوئی بھی طریقہ اپنائے گا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من اين اخذ المال. ایک وقت ایسا آئے گا میری امت کے اوپر لوگ پرواہ نہیں کریں گے کہ مال کہاں سے کما رہا ہے, حلال طریقے سے کما رہا ہے, حرام طریقے سے کما رہا ہے. وہ حرام کا پیسہ جو آپ کے گھر میں آ رہا ہے, بظاہر فیگرز تو بڑھ رہے ہیں آپ کے گھر میں, پہلے 1 لاکھ کماتے تھے, آج آپ 10 لاکھ کما رہے ہیں,
لیکن فکرز اور گنتی تو بڑھ رہی ہے آپ کے گھر میں، سکون آپ کے گھر کا جا رہا ہے، برکت آپ کے گھر سے چھن رہی ہے، رحمت آپ کے گھر سے جا رہی ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے، انسان جب حرام کام کرتا ہے، جانتے ہو سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ جب میں کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرتا ہوں میں اس کا اثر محسوس کرتا ہوں اپنی سواری کے پھسلنے میں۔ جب میں سواری سے جاتا ہوں اور میری سواری راستے میں کہیں پھسل کر کے گر جاتی ہے تو میں محسوس کرتا ہوں کہ میں نے کوئی گناہ کرا۔ وسوء خلق زوجتی، اور اپنی بیوی کے اخلاق میں جب میں کوئی خرابی پاتا ہوں، میری بیوی سے جو رشتہ ہے اس رشتے میں کوئی درار آنے لگتی ہے، تب بھی مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں کوئی گناہ کرتا ہوں۔ ہمارے گناہ ہماری میریٹل لائف کو برباد کرتے ہیں، ہمارے گناہ ہماری فیملی کو برباد کرتے ہیں، ہمارے برے کرتوت ہماری روزی روٹی پر متاثر کرتے ہیں۔ میرے نوجوان ساتھ اپنے وقت کی قدر کرو، اپنے وقت کو کوشش کرو کہ صحیح چیزوں میں صرف کرو، اپنے وقت کو آپ یہ سوچ کر کے صرف کرو کہ اللہ کے پیارے نبی نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے پردیسی رہتا ہے، جیسے مسافر ہے، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار کرو، صبح ہو جائے تو شام کا انتظار کرو۔ ہم اور آپ ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں موت پوچھ کر کے نہیں آتی، موت کے بہانے نہیں ہوتے، موت کبھی بھی آ جاتی ہے۔ ایسے دور میں اپنی زندگی کی ہر شام کو آخری شام سے میرے بھائیوں یہ چند گزارشات تھی نوجوانوں کی اصلاح کے تعلق سے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے نوجوانوں کو ہر شخص محفوظ رکھے، اللہ ان میں سے جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے، جو بے دین ہے اللہ ان کو دیندار بنا دے، جو کسی قسم کے فحش کام میں غلط کام میں مبتلا ہے اللہ انہیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ انہیں راہ راست پر آنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہمیں سے بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے کاروبار سے پریشان ہیں اللہ ان کی روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے، ان کو حلال اور جائز روزی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے ظلم سے، ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کو ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے اللہ محفوظ رکھے، جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے توحید پر اور ایمان پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔